اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب رمضان کے استقبال کے طور پر ایک یا دو روزے رکھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2518، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پیشگی ایک دو روزے مت رکھو، مگر وہ شخص جو ہمیشہ ایک دن میں روزہ رکھا کرتا تھا اور وہی دن آ گیا تو خیر وہ رکھے اپنے مقررہ دن میں، مثلاً جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھتا تھا اور 29 اور 30 تاریخ میں شعبان کے وہی دن آ گئے تو وہ رکھ لے۔ حدیث نمبر 2519، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2520، اردو ترجمہ۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ آئیں گے 1 ماہ تک۔ زہری نے کہا، پھر خبر دی مجھ کو ارواح نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب 29 روز گزرے اور میں گنتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پہلے میرے پاس تشریف لائے، اور یہ فقریہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اور اس میں کمال محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ثابت ہوئی۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس نہ آئیں گے مہینے بھر تک، اور آپ 29ویں ہی دن تشریف لائے اور میں دن گنتی تھی، تو آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2521، اردو ترجمہ۔ جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کیا اپنی بیویوں سے 1 مہینے کو، پھر نکلے ہماری طرف 29ویں دن۔ سو ہم نے عرض کی کہ آج تو 29واں دن ہے، تو آپ نے فرمایا مہینہ اتنا بھی ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھ ملائے 3 بار اور بند کر لی 1 انگلی پچھلی بار میں، یعنی 29 کا اشارہ فرمایا۔ حدیث نمبر 2522، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے 1 ماہ کا، اور نکلے آپ 29ویں کی صبح کو۔ سو بعض لوگوں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہماری 29ویں دن کی صبح ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر ملائے آپ نے 2 ہاتھ 3 بار، 2 بار تو سب انگلیوں کے ساتھ اور تیسری بار 9 انگلیوں سے۔ حدیث نمبر 2523، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2524، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2525، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن اس میں بیویوں کے پاس نہ آنے کی قسم کھانے کا واقعہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2526، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2527، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث معنن اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب شہر میں وہیں کی رویت معتبر ہے اور دوسرے شہر کی رویت وہاں کام نہیں آتی۔ حدیث نمبر 2528، اردو ترجمہ۔ قریب کو ام الفضل بنت حارث نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا شام کو۔ انہوں نے کہا کہ میں گیا شام کو اور ان کا کام نکال دیا، اور میں نے چاند دیکھا رمضان کا شام میں، جمعے کی شب کو، یعنی پنج شنبہ کی شام کو۔ پھر مدینے آیا آخر ماہ میں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا مجھ سے اور ذکر کیا چاند کا کہ تم نے کب دیکھا؟ میں نے کہا جمعے کی شب کو۔ انہوں نے کہا کہ تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور لوگوں نے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے کی شب کو دیکھا، اور ہم پورے 30 روزے رکھیں گے یا چاند دیکھ لیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کافی نہیں جانتے؟
آپ کافی نہیں جانتے دیکھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور ان کا روزہ رکھنا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہی حکم کیا ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یحییٰ بن یحییٰ کو شک ہے کہ نکتفی کہا یا تکتفی کہا۔ باب چاند دیکھنے، چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار نہیں، اور جب بدلی ہو تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ حدیث نمبر 2529 اردو ترجمہ ابو بختری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عمرہ کو نکلے اور جب بطن نخلا کو پہنچے کہ ایک مقام کا نام ہے تو سب نے چاند دیکھا شروع کیا، اور بعضوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ 3 رات کا چاند ہے، یعنی بڑا ہونے کے سبب سے، اور بعضوں نے کہا 2 رات کا ہے۔ پھر ملے ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ان سے ذکر کیا کہ ہم نے چاند دیکھا، اور کسی نے کہا 3 رات کا ہے اور کسی نے کہا 2 رات کا ہے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ تم نے کون سی رات میں دیکھا؟ تو ہم نے کہا فلاں رات میں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا دیکھنے کے لیے، اور وہ اسی رات کا تھا جس رات تم نے دیکھا۔ باب 2 مہینے عید کے ناقص نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 2530 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لمبا کر دیا ہے اس کو اس کے دیکھنے کے سبب سے، پس اگر بادل ہو تو تم گنتی کو پورا کرو۔ حدیث نمبر 2531 اردو ترجمہ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ماہ عیدوں کے ناقص نہیں ہوتے، ایک رمضان شریف، دوسری ذی الحج۔ حدیث نمبر 2532 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، اور خالد کی روایت میں ہے کہ عید کے 2 ماہ رمضان اور ذی الحج ہیں۔ باب روزہ طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2533 اردو ترجمہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت اتری حتیٰ یتبین لکم، یعنی کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے صبح کے، تو عدی نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تکیے کے نیچے 2 رسیاں رکھتا ہوں، ایک سفید ایک کالی، اسی سے میں پہچان لیتا ہوں کہ رات کو دن سے۔ تب آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، کہ مزاح کی راہ سے فرمایا کہ اتنا چوڑا ہے کہ صبح اسی کے نیچے سے ہوتی ہے۔ اس آیت میں تو سیاہی رات کی اور سفیدی دن کی مراد ہے۔ حدیث نمبر 2534 اردو ترجمہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت اتری کلو وشربو، تو تھے آدمی پکڑتے 2 دھاگے سفید اور سیاہ، پھر کھاتے صبح کے روشن ہونے تک، یہاں تک کہ اتاری اللہ تعالیٰ نے من الفجر، پھر وہ التباس ظاہر ہو گیا۔ حدیث نمبر 2535 اردو ترجمہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ اتری آیت کلو وشربو، تو آدمی جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا تو 2 دھاگے اپنے پیر میں باندھ لیتا، ایک سفید دوسرا سیاہ رکھ، اور کھاتا پیتا رہتا یہاں تک کہ اس کو دیکھنے میں کالے اور سفید کا فرق معلوم ہونے لگتا۔ تب اللہ پاک نے اس کے بعد من الفجر کا لفظ اتارا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ دھاگوں سے مراد رات اور دن ہے۔ حدیث نمبر 2536 اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والے کھانے کو جائیں اور سحر سے فارغ ہو جائے، سو تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم کی اذان سنو۔ وہ نابینا تھے جب لوگ کہتے کہ صبح ہوئی جب اذان دیتے۔
حدیث نمبر 2537 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2538 اردو ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، بلال اور ابن مکتوم، نابینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتا ہے تو تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ اذان دیں۔ ابن مکتوم اور کہا راوی نے کہ یہ دونوں کی اذان میں کچھ دیر بیچ میں نہ ہوتی تھی، اتنا ہی خیال تھا کہ یہ اترے وہ چڑھے۔ حدیث نمبر 2539 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2540 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2518 سے 2540 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔